بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران، اس سے پہلی گفتگو میں ہم نے سجدہ کے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں عرض کیں اور یہ ثابت کیا کہ قبلہ حقیقی خود ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا وجود اقدس ہے۔ آج اس موضوع کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کے شروع میں ہی آپ کو دو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سناتا ہوں۔ مولا امام العسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر قرآن میں یہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ یحییٰ نے جو عیسیٰ کی پہلی دفعہ تصدیق کی ہے، اس کا قصہ یوں ہے کہ مریم کے حجرے میں زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی شخص نہ جاتا تھا۔ وہی سیڑھی لگا کر وہاں چڑھا کرتے تھے، جب وہاں سے اترتے تو قفل لگا جاتے تھے اور ہوا کے آنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کھول جاتے۔ جب زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہے تو نہایت غمگین ہوئے اور دل میں کہا کہ اس کے پاس تو میرے سوا کوئی اور شخص نہیں آتا تھا اور یہ حاملہ ہو گئی ہے، اب بنی اسرائیل مجھے رسوا کریں گے اور وہ یہی جانیں گے کہ وہ مجھ ہی سے حاملہ ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ سارا حال اپنی بیوی سے بیان کیا۔ بیوی نے کہا کہ اے زکریا، کچھ خوف نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نیک سلوک ہی کرے گا۔ آپ مریم کو میرے پاس لائیں تاکہ اسے میں خود دیکھوں اور اس کا حال دریافت کروں۔ الغرض زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو اپنی زوجہ کے پاس لائے۔ اللہ جل جلالہ نے مریم علیہ السلام کو بہن کے سوالوں کا جواب دینے کی تکلیف سے بچایا۔ جب مریم علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کبریٰ کے پاس پہنچی تو وہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنی والدہ کے شکم میں تھے، اپنے ہاتھ سے ماں کو اشارہ فرمایا اور اس کو مضطرب کیا اور قدرت خدا سے پکارے کہ اے ماں، زنان عالم کی سردار آپ کے پاس آئی ہیں، جن کے شکم میں مردان عالم کا سردار ہے، اور تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہی نہیں ہوتی۔ اور اپنی ماں کو حرکت میں لائے اور وہ مریم کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور یحییٰ نے شکم مادر میں عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ تفسیر مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ، عربی صفحہ 662 اور 663 اور اردو ترجمہ صفحہ 578۔ یہ حوالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شکم مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ دوسرا واقعہ یہ قرآن پاک میں درج ہے، سورہ یوسف آیت 100۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ یوسف کے لیے سجدہ میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا اے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو پہلے آیا تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس پر چاہے لطف فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ دوستو، ان دونوں واقعات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، یعنی حضرت یحییٰ نے شکم مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارے لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب ایک اور اصطلاح جو اکثر استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبودی۔ اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ میرے محدود مطالعے میں یہ دو اصطلاحات مجھے تفاسیر اور ترجموں میں تو ملتی ہیں، مگر قرآن پاک اور احادیث پاک میں نہیں ملتی۔ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی حوالہ ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے، میں شکر گزار ہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سجدہ تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسے سجدہ عبودی کہیں یا صرف سجدہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، تو یہ سجدہ ایک ہی ہے مگر اس کی تعبیرات دو ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کے لیے تعظیم کا سبب ہے اور اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی معصوم یا ان پاک ذوات کی منصوبات کو سجدہ کرتا ہے تو دراصل یہ سجدہ بھی اللہ عز و جل کے لیے سجدہ عبودی ہی ہوتا ہے، مگر وسیلۃ اللہ سامنے ہوتا ہے۔ جیسے ہماری نمازوں میں سجدہ تو اللہ جل جلالہ کی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے مگر سامنے کعبہ ہوتا ہے، یہ سجدہ بظاہر پتھروں کو ہو رہا ہوتا ہے مگر در حقیقت یہ سجدہ نہ نظر آنے والے معبود حقیقی کو ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ کعبہ ہمارے نزدیک ایک قابل تعظیم مقام ہے اور اسے قبلہ قرار دیا گیا ہے، نہ کہ معبود۔ تو ایک ہی سجدہ قبلہ کے لیے تعظیمی ہوتا ہے اور وہی سجدہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبودی سجدہ ہوتا ہے۔ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو بحکم خدا سجدہ کیا، یہ سجدہ آدم کے لیے سبب تعظیم اور اللہ جل جلالہ کے لیے عبادت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ عیسیٰ کے لیے تعظیمی اور اللہ جل جلالہ کے لیے عبودی سجدہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تعظیمی اور اللہ عز و جل کے لیے عبودی سجدہ شمار ہوتا ہے۔ تمام مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں، نماز پڑھتے وقت ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی جانب رکھیں، چنانچہ ان کے تمام سجدے کعبے کے لیے تعظیمی ہیں جبکہ وہی سجدے اللہ جل جلالہ کے لیے عبودی ہیں۔ اسی طرح جب پاک خاندان علیہم الصلوات والسلام یا ان ہستیوں کے منصوبات کو سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ ان کی پاک ذوات مقدسہ کے لیے تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، اور یہی سجدہ اللہ جل جلالہ کے لیے عبودی سجدہ ہوتا ہے۔ یعنی دو علیحدہ علیحدہ سجدے کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی سجدہ کریں، پاک خاندان کے لیے وہ تعظیمی ہوگا اور اللہ عز و جل کے لیے وہ سجدہ عبودی ہوگا۔ اگر کوئی شخص توحید کو منہا کر کے ان پاک ذوات مقدسہ صلوات اللہ علیہم اجمعین یا ان کے منصوبات کو سجدہ کرتا ہے تو پھر میرے نزدیک یہ سجدہ نہ تو تعظیمی رہے گا اور نہ ہی عبودی۔ اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ساری کائنات میں پاک خاندان صلوات اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی شے نہیں کہ جسے قبلہ قرار دے کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عبودی سجدہ پیش کیا جائے۔ اب ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں، سورہ مائدہ آیت 35۔ ارشاد ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں پوری کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں واضح حکم ہے کہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی وسیلہ اللہ جل جلالہ کے لیے قابل قبول ہی نہیں۔ یہاں پر میں اوپر لکھی گئی اس حدیث پاک کی جانب پھر سے توجہ دلانا چاہوں گا جس میں میرے 5ویں اور 8ویں شہنشاہ معظم نے فرمایا، ہم آئمہ میں سے کسی ایک کو اپنے سامنے نصب کر لو۔ مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ نے اپنی تفسیر میں 2 مقامات پر عرش کے پہلو اور سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد شبیہات کے بارے میں بتایا ہے، اور ملائکہ کو ان تشبیہات کے سامنے بے حدود و حساب تعظیم کرتے، سجدے کرتے اور ان کا طواف کرتے ہوئے بتایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ شبیہات خود اللہ جل جلالہ نے ملائکہ کے لیے بنائی۔ یہ تفسیر مولا امام العسکری اردو صفحہ 162، 163 اور 331۔ دوستو، بحیرہ راہب کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دیکھ کر بتایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے پہچانا؟
تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جہاں سے گزرتے ہیں اشجار ان کا سجدہ کرتے ہیں، ڈالیاں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر درخت کا چلنا، یونانی طبیب کی فرمائش پر درخت کا پھول اور پھل دینا، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان میں مکمل شعور و معرفت ہے۔ اگر انہیں حکم مل جائے تو امر کی تعمیل میں انی انا اللہ رب العالمین بھی کہہ دیتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 30۔ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی پابند امر ہیں اور ہر اس امر کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں جو بارگاہ قدس سے صادر ہوتا ہے۔ ایک اور آیہ مبارکہ پیش کرتا ہوں، سورہ قلم آیت نمبر 42۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ساق سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ ساق عربی زبان میں پنڈلی کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسی آیت کی نسبت سے بروز محشر اللہ جل جلالہ کی پنڈلی کی زیارت اور اس کا جہنم میں ڈال کر اس بھوکی جہنم کا پیٹ بھرنا تک لکھ دیا ہے۔ رفا فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اللہ جل جلالہ سے منسوب نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ پاک ذات جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے۔ در حقیقت یہ آیہ مبارکہ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد رجت کی منظر کشی ہے۔ مولا کریم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اسماء و القاب مقدس میں ایک اسم پاک ساق اللہ بھی ہے۔ جب حکومت الہیہ کا قیام ہو جائے گا، تمام ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین رجت فرما لیں گے، لوگوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، تقیہ ختم ہو جائے گا، ولایت مطلقہ الہیہ کا کلی طور پر نفاذ ہو جائے گا۔ اس وقت اس آیت کی تفسیر کا مظاہرہ ہوگا، یعنی یہی ساق اللہ ہیں کہ جن پر نظام الہی کا قیام ہے، ان کے سامنے عالمین کو سجدہ ریز کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے مقام کے اظہار کے لیے ان کا خیمہ وحدانیت اولین و آخرین کے سامنے نصب کیا جائے گا، اور پھر وہ منظر ساری کائنات دیکھے گی کہ جب تیرا پاک ماں اولاد اطہار صلوات اللہ علیہ مجمعین، شہنشاہ زمانہ سلطان منصور اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سمیت برہنہ تلواریں لے کر پاک ملکہ توحید صلوات اللہ علیہ کے خیمہ وحدانیت کے گرد پہرا دینے میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہاں آج کوئی ذی عزت مستور صلوات اللہ علیہ بھی تشریف لائی ہیں، اور ان کا مقام یہ ہے کہ جنہیں لوگ خدا سمجھ رہے تھے آج وہ ان کے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جب تلوار بلند کر کے فرمائیں گے تو حکم ہوگا کہ اے انسانوں، اے مجمع اولین و آخرین، اپنی آنکھیں پیوند زمین کر دو۔ جب وہ اپنی جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے خیمہ وحدانیت کا پہرے داروں کی طرح ایک طواف فرمائیں گے تو ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، کیونکہ وہ محسوس کریں گے کہ انہیں صدیوں کی محنت کا ثمر مل گیا ہے۔ آج ان کی مراد بر آئی ہے، آج انہیں معراج سعادت نصیب ہوئی ہے، کیونکہ مقدس ماؤں کی پہراداری کی سعادت کسی خوش نصیب بیٹے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس دن کوئی ایسا شخص پاک خاندان صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شان جبروتے کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا جس نے زندگی میں اس سے پہلے ان ہستیوں کو سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جملہ دہرانے لگا ہوں کہ جس دن ساری کائنات ان کی جبروتیت کا مشاہدہ کر رہی ہوگی تو اس دن ان کے سامنے صرف وہی شخص سجدہ ریز ہو سکے گا جو اپنی پہلی زندگی میں ان پاک ہستیوں کو سجدہ کرتا ہوگا۔ جس نے پہلی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، آج اس کو اس پاک نور کا سجدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ہم ظاہر بین نگاہوں سے دیکھیں تو کعبے کا سجدہ کرنا بت پرستی کے انتہائی قریب تھا،
یعنی بت بھی پتھر کے تھے اور کعبہ بھی پتھروں سے بنا ہوا، اس لیے یہ بت پرستی کے انتہائی قریب کا راستہ ہے۔ مگر اس ذات علی الخبیر نے اسی قرب ہی میں حق و باطل کا فرق ڈال دیا، جیسا کہ منافع اور سود میں انتہائی قربت کے باوجود حلال و حرام کا فرق ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ فرق رکھ دیا ہے، یعنی کعبے کے سجدے کو اپنا سجدہ قرار دے دیا اور بتوں کے سجدے کو کفر قرار دے دیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خالق ازل نے، اس مسجود عالمین ذات نے پتھروں کے ایک کمرے کو ہی مسجود کیوں بنا دیا؟ کیا کوئی دوسری چیز مسجود نہیں بن سکتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے ارکان 3 ہیں، اور اس دنیا کے سامنے جو حسی و بدیہی انسان ہے وہ انسان کا بدن و جسم ہے، اور انسان کے ارکان ثلاثہ میں یہی بدن ہی وہ واحد رکن ہے جو مادی ہے، اور مادی وجود ہونے کی وجہ سے یہ جمادات کے ساتھ صفات جمادیہ میں شریک و شامل ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے انسان کے جسم کے لیے جو مسجود بنایا وہ مادی و جمادی صفات کا حامل تھا، تاکہ انسان کو اپنے جسم کو عبادت کے لیے جھکانے کے لیے ایک سمت مل جائے۔ بات چلی ہے تو تھوڑی سی بات دوسرے 2 ارکان یعنی نفس اور روح کی بھی ہو جائے۔ نفس احساسات اور خواہشات کا مرکز ہے، چنانچہ نفس کا قبلہ بھی حسیاتی ہے، اور سب سے اعلیٰ حس مودت ہے۔ یہی حس یعنی مودت نفس کا قبلہ ہے۔ اسی طرح روح امر الہی سے ہے، اور اس کا قبلہ زمانے کا صاحب الامر اور اولی الامر ہوتا ہے۔ اب یہاں نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر صرف بدن اپنے قبلے کو جھکے تو اس سے نماز پڑھی تو جاتی ہے مگر قائم نہیں ہوتی، لیکن جب بدن اپنے قبلے کو سجدہ کرے، نفس اپنے قبلے یعنی مودت کو بجا لائے اور سجدہ کرے، اور روح اپنے قبلے کے سامنے یعنی زمانے کے پاک امام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو یہ سجدہ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر نماز قائم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ سارے قرآن پاک میں نماز کے قائم کرنے کا ہی حکم ہے، نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ احادیث پاک میں مولا باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بکثرت ملتی ہے۔ الکافی جلد 5 صفحہ 10، الخصال صفحہ 275 اور تحف العقول صفحہ 288 وغیرہ پہ یہ حدیث درج ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع کرے گا اس وقت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر اس دن کسی کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ فرمایا یہ بھی ہے کہ اگر ایمان تو پہلے سے لایا جا چکا ہوگا مگر اس میں کسب خیر نہ کیا ہوا ہوگا تو اسے بھی ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان 20 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوگا اور اسے معالم دین و شریعت سے آگاہی نہ ہوگی تو اسے بھی اس کا ایمان اس دن کوئی نفع نہیں دے گا بلکہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ احادیث صحیح میں آیا ہے کہ جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس دن جب اس بات کا مشاہدہ کیا جائے گا تو رکن و مقام کے مابین ابلیس حاضر ہو جائے گا اور وہاں سجدے میں سر رکھ کے گریہ کرنا شروع کرے گا اور کہے گا خالق اب جس کا سجدہ تو مجھ سے کروانا چاہتا ہے کروا لے، میں ہار مانتا ہوں۔ اس وقت اس کا ایک چیلا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا او بڑے چودھری صاحب آج اس طرح ایمان لانا عجیب لگ رہا ہے، کیا تو واقعی صاحب ایمان بننا چاہتا ہے یا اس میں بھی کوئی چال ہے؟ تو اس وقت وہ کہے گا کہ ارے احمق تو نہیں دیکھ رہا یہ وقت معلوم آ پہنچا ہے، تو بھی میرے ساتھ گریہ وزاری کر، ممکن ہے موت سے اور ابدی جہنم سے نجات مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سجدے میں گر جائے گا اور عرض کرے گا کہ اب تو میں حاضر ہوں، مجھ سے جس کا بھی سجدہ کروانا ہے کروا لے۔ جب یہ ملعون سجدے میں ہوگا تو اس وقت جناب دابت الارض اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اچانک وہاں ظاہر ہوں گے اور اس کے بالوں کو پکڑ کر اوپر اٹھائیں گے اور اس کے منہ پر ایک تمانچہ ماریں گے اور فرمائیں گے کہ جن لوگوں کو تو نے ہلاک کیا ہے انہیں دوبارہ درست کر سکتا ہے؟
یہ ملعون تمانچہ کھا کر وہیں سے فرار ہوگا اور پھر اپنے لشکر کو مجتمع کرے گا۔ اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس دن سورج غروب کے قریب پہنچ کر رک جائے گا اور اس میں سے ایک ندا آئے گی کہ اے اہل ہدایت جمع ہو جاؤ۔ اب ایک بات کرنے لگا ہوں جو آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہے، مگر اس حوالے اور زاویے سے آپ نے شاید اسے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھیے، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک ضعیف العمر شخص ہے، سردی کا موسم ہے، وہ دھوپ میں بیٹھا اپنی ابا کو پیوند لگا رہا ہے، مگر اپنے آپ کو معرفت خاندان تطہیر صلوات اللہ علیہم اجمعین میں بہت بلند مقام پر بھی سمجھتا ہے۔ قریبی تاجدار اولیاء شہنشاہ نجف علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں پسند فرما رہے ہیں، اور یہ بوڑھا سر جھکا کر اپنی ابا کو ٹانکے لگا رہا ہے۔ نظر بھی کمزور ہے، بس جو ہی ٹانکا لگانے کے لیے یہ سر جھکاتا ہے، ادھر امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کی گٹھلی اس کے سر پر جما دیتے ہیں۔ یہ بوڑھا سر اٹھا کر دیکھتا ہے، آقا مسکرا رہے ہیں۔ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دوبارہ ٹانکے لگانے کے لیے سر جھکاتا ہے، ادھر سے پھر ایک گٹھلی اس کے سر کو چومتی ہوئی گود میں آ کر گر جاتی ہے۔ یہ پھر سر اٹھا کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکراتے ہوئے چہرے کی زیارت کرتا ہے، بلکہ اس دفعہ تو مولا کہکا لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ بھی طوعاً و کرہن مسکرا دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب پھر یہ کام نہیں ہوگا، لیکن جب پھر وہ سر جھکا کے ٹانکا لگانے لگتا ہے تو ایک اور گٹھلی آ کر اس کے سر کا بوسہ لے لیتی ہے۔ اب اس بوڑھے کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آقا، آپ جناب تو اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بزرگوں سے، بڑے بوڑھوں سے اس طرح کا مذاق اچھا نہیں، اخلاقاً اس کو درست نہیں سمجھا جاتا، اور آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ بڑے کی توقیر کرو۔ اگرچہ میں غلام ہوں مگر سن کے لحاظ سے آپ سے تو بڑا ہوں۔ جو ہی اس نے یہ فکرہ کہا کہ اگرچہ میں بوڑھا ہوں لیکن سن کے لحاظ سے آپ سے بڑا ہوں، تو مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا، او روزبا ذرا میری طرف دیکھ۔ اس نے سر اٹھایا، فرمایا، تو سمجھا نہیں ہے، ہم جہاں اخلاق حسنہ کا درس دینے آئے ہیں وہاں معرفت الہی کی تعلیم دینا بھی ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نہ ہوں تو اللہ کا تعارف بھی نہ ہو، پھر یہ بھی تیرا خام خیال ہے کہ تو ہم سے بڑا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہمارا ظاہراً سن 12 یا 13 سال کا ہے اور تو صدیوں کا بیٹا ہے، مگر دشت ارین کا واقعہ بھول گیا؟ بڑا ہے سلمان فارسی بننے والا، تو ابھی تک وہی روزبا کا روزبا ہی ہے۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے کے ہاتھ سے ابا گر گئی، ایک دم چونکا، عرض کیا، آقا آپ کو یہ واقعہ کس نے بتایا؟ فرمایا، واقعہ تو سنائے گا یا میں سناؤں؟ عرض کیا، آپ سنائے۔ فرمایا، تو اس طرح جنگل سے گزر رہا تھا، شیر آیا، تو نے پکارا، یا فارس الحجاز ادرکنی۔ پھر ایک گھوڑے سوار جوان تشریف لائے، جب شیر نے انہیں دیکھا تو شیر نے انہیں سجدہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ فرمایا، پھر تو نے اس گھوڑا سوار جوان کو پھولوں کا گلدستہ بنا کر تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کیا، ہاں سرکار، موسم بہار کا تھا اور وہاں جنگل میں خوب پھول کھلے ہوئے تھے، اور میں نے ایک گلدستہ بنا کر اپنے اس محسن کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آستین میں ہاتھ ڈالا اور ایک گلدستہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا، ایک ایک پھول کو سنبھال لے اور دیکھ کسی پھول کا کوئی برگ مرجھایا تو نہیں گیا۔ آج سے 300 سال پہلے جو پھول تو نے پیش کیے تھے، ان پھولوں میں سے کوئی پھول کم یا زیادہ تو نہیں ہے۔ اب بتا، تو بڑا ہے یا ہم؟ یہ دیکھ کر جناب سلمان نے مولا کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اب ایک مختلف مگر منفرد دلیل کی جانب توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیں، 4 چیزیں وجوب شرعی میں شامل ہیں، یعنی 4 چیزیں سامنے آ جائیں تو واجب ہو جاتی ہیں۔ کس طرح کہ حکم خداوند متعال یہ سامنے آئے تو یہ واجب ہے۔ قول معصوم، کسی معصوم علیہ السلام کا کوئی
قول مبارک حدیث پاک سامنے آئے تو وہ واجب ہو گئی۔ فعل معصوم یعنی کوئی کام اگر کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے دکھایا تو وہ فعل بھی ایک وجوب شرعی کے درجہ رکھتا ہے، ایک نص سے صریح بن جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز تقریر معصوم۔ تقریر معصوم سے مراد یہ ہے کہ کسی پاک ذات کے سامنے کوئی کام کیا جائے مگر معصوم اس کام کرنے والوں کو روکے نہیں، ٹوکے نہیں، تو وہ فعل بھی جائز سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے ہیں کہ کیا کسی نے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان پاک ذوات کو سجدہ کیا؟ اگر کیا تو پھر ان ہستیوں نے کیا حکم فرمایا؟ دیکھیں، درختوں، پتھروں اور مختلف قسم کے جانوروں کے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو سجدوں کے سینکڑوں واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک دو کا ذکر میں نے پہلے کر بھی دیا۔ جناب سلمان پاک نے مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، یہ بات بھی میں نے ابھی آپ کو سنا دی۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں۔ اصل کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے، حوالہ الثاقب فی المناقب، ابن حمزہ طوسی، متوفی 560 ہجری، صفحہ 529۔ محمد بن حمدان نے ابراہیم بن بلتون سے روایت کی ہے کہ میرے والد بلتون نے بتایا کہ وہ متوکل ملعون کا دربان تھا۔ ایک روز خضر نامی ایک مہمان نے متوکل کو 50 غلام تحفے میں دیے۔ متوکل ملعون نے وہ تمام غلام مجھے دیے اور کہا کہ ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کروں۔ کوئی 1 سال کے بعد میں دربار میں موجود تھا کہ وہاں مولا امام ابو الحسن علی بن محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، یعنی میرے 10ویں پاک شہنشاہ لجپال۔ جب مولا اپنی مسند پر رونق افروز ہوئے تو متوکل ملعون نے مجھے وہ 50 غلام پیش کرنے کے لیے حکم دیا۔ میں گیا اور ان تمام غلاموں کو لے کر دربار میں آیا۔ جو ہی ان غلاموں نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، سب کے سب مولا کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ متوکل ملعون کو سخت غصہ آیا اور وہ اٹھ کر پردے کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں سے تشریف لے گئے۔ مولا کے جاتے ہی وہ ملعون پردے سے باہر نکلا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ماجرا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں۔ ملعون نے غلاموں سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی پاک جناب ہر ہفتے ہمیں درس قرآن عطا فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ میرے پاس اس حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے ان 50 کے 50 غلاموں کے سر تلوار سے قلم کر دیا۔ کچھ دن بعد میں مولا امام الہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے حاضر ہوا۔ آقا نے دریافت فرمایا کہ ان غلاموں کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی مولا وہ سارے قتل ہو گئے۔ شہنشاہ علی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے پاک فرزند، ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ اس پردے کو ہٹا کر دیکھو۔ بلتون کہتا ہے کہ جب میں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ سب آرام سے بیٹھے پھل کھا رہے تھے اور مزے مزے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امام وقت کو بھرے دربار میں سرعام سجدہ کیا، قتل ہو گئے، لیکن مولا نے انہیں برا نہیں کہا بلکہ اپنی بارگاہ میں زندہ و جاوید بنا کر رکھ لیا۔ حرف آخر کے طور پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ایمان کامل ہے کہ اس زمانہ غیبت میں بھی جب بھی کہیں بھی کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو اور وہ اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی پاک بارگاہ سے رجوع کرے تو اس کی رہنمائی ضرور فرمائی جاتی ہے۔ ایک اور بھی سچائی ہے کہ جب بھی کوئی مخلص مومن لا علمی کی وجہ سے کوئی غلطی کر رہا ہو تو زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اصلاح ضرور فرماتے ہیں۔ اور میری ایک کمزوری ہے کہ جب بھی مجھے معلوم ہو کہ کسی شخص کو پاک شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے شرف زیارت بخشا ہے تو میں اس شخص کی زیارت کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔
مجھے ایک انتہائی محترم ہستی نے ایک مومن کے بارے میں بتایا کہ اسے شہنشاہ معظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف نے جاگتی حالت میں شرف زیارت عطا فرمایا ہے۔ میں اس مومن مخلص کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔ پہلے تو اس نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کروائی، لیکن میں بھی وہیں ٹک گیا۔ اس کی کوئی میزبانی قبول نہیں کی، کوئی چیز کھائی پی نہیں۔ میری ضد سے وہ مجبور ہو گیا کہ وہ مجھے وہ واقعہ سنائے، لیکن اس نے مجھ پر ایک شرط عائد کی کہ واقعہ اس شرط پہ سناؤں گا کہ تم کسی کے سامنے میرا نام یا پتہ بیان نہیں کرو گے۔ واقعہ بے شک سناؤ، لیکن میری شناخت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا۔ یہ مومن ایک انتہائی مخلص عزادار تھا، بہت بڑا ذمہ دار تھا، تقریباً کوئی 30 مربع کے قریب زمین اس کی تھی۔ اس نے اپنی زمین پہ ایک بڑا خوبصورت ڈیرا بنایا ہوا تھا، اور اس ڈیرے پر اس نے 2 شبیہائے ذوالجناح رکھی ہوئی تھیں، اور کوئی 10 مرلے کا احاطہ ان دونوں سواریوں کے لیے مخصوص تھا۔ ایک سواری مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب تھی، اور دوسری سواری مولا کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام۔ احاطے کا ایک صحن تھا، برآمدہ تھا، 2 کمرے تھے، چارے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ تھا، صحن میں پینے کے پانی کے لیے 2 حوض تھے، نہانے کے لیے 2 شاور لگے ہوئے تھے۔ الغرض اس نے بہت خوبصورت رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی، لیکن کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جوتے پہن کر اس احاطے میں داخل ہو۔ وہ مومن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ان سواریوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے، ان میں سے کچھ لوگ سواریوں کو سجدے بھی کرتے۔ مجھے ان کے سجدے اچھے نہیں لگتے تھے۔ میرا عقیدہ تھا کہ سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہی جائز ہے۔ کہتا میں ان لوگوں کو روکتا نہیں تھا، لیکن دل میں ان کے سجدوں کو برا سمجھتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں صحن میں سواریوں کے پاس درخت کے سائے میں بیٹھا تھا چارپائی پہ۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص جوتے پہنے ہوئے مولا کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب سواری کے پاس کھڑا ہے۔ میں تیزی سے اٹھا اور ان سے کہا کہ اگر برا نہ منائیں تو یہ جوتے باہر اتار کر آئیں، اس جگہ جوتے لانا منع ہے۔ تو انہوں نے فرمایا سوار کی مرضی ہے، وہ جوتے اتار کر آئے یا جوتوں سمیت آ جائے۔ مجھ پر انتہائی ہیبت طاری ہوئی۔ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ کیا آپ جناب مولا غازی پاک ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم تمہارے زمانے کے پاک امام ہیں۔ پھر میرے لیے انتہائی محبت اور شفقت بھرے چند جملے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور مجھے دکھایا اور حکم فرمایا، دیکھو اگر کسی چیز کو ہم سے اتنی سی بھی نسبت ہو جائے جیسے اس رومال کو ہمارے ساتھ نسبت ہے، تو ہمارے سچے محب کے لیے اس رومال جیسی چیز کا سجدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ معظم وہاں سے اوجھل ہو گئے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی، مگر مجھے اس بات پر کامل یقین ہے کہ وہ برادر مومن سچ بول رہا تھا۔ دل میں پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو صحیح، ان ہستیوں کے منصوبات کو سجدہ کیے بغیر سکون ملتا ہی نہیں۔ آخر میں آپ کو 4 مصرے سناتا ہوں سجدے کے حوالے سے ہی، کہ جو ہی نالین مقدس کا خزانہ ڈھونڈا، عشق نے خود کو لٹانے کا بہانہ ڈھونڈا، لوگ صحراؤں میں جاتے ہیں خدا کو پانے، لوگ صحراؤں میں جاتے ہیں خدا کو پانے، میرے سجدوں نے شہنشاہ زمانہ ڈھونڈا۔ اسی لیے اقبال بھی کہتا ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ دوستو، سجدہ بے شک اللہ ہی کو ہے، لیکن ان پاک ہستیوں کے ذریعے سے اللہ تک سجدہ پہنچانا یہی سجدہ حقیقی ہے، اور ان پاک ہستیوں کو وسیلہ بنائے بغیر کوئی سجدہ اللہ تک پہنچتا ہی نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے پاک مالک کا ظہور اکبر ہو، مولا کا خروج ہو، اور پھر یہ سجدے ساری خدائی کرے
مولا جہاں بھی ہوں وہاں سے آسمان تک ایک نور کا مینار نظر آئے، اور ہر بندے کو حکم ہو کہ وہ اس مینار کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے۔ مالک وہ دن جلدی سے بھی پہلے آئیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔